پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی کے سٹی ناظم مصطفیٰ کمال سے۔ 4 سالہ دور مصطفیٰ کمال کا باکمال دور رہا۔ ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مصطفیٰ کمال صاحب۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو دیگر ناظمین تھے اور خصوصی طور پر بلدیاتی نظام پر تنقید کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ نے ایک مثال سیٹ کی کام کر کے، اور آپ نے ایک ایگزامپل سیٹ کی کہ کام کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ایک بار مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر عشرت العباد سے میں نے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے کچھ عرصے کے لیے میرے ڈسٹرکٹ کے لیے مصطفیٰ کمال ہمیں دے دیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک مثال قائم کی ہے؟ دو چیزیں بڑی اہم ہیں اس میں جاوید بھائی۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم نے پورے ملک میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہے۔ ڈیفینیٹلی تمام جگہوں کی ڈائنامکس جو ہے وہ انوائرمنٹ کراچی جیسی نہیں ہے، کراچی کو کسی جگہ سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دیکھیں، آلدو کہ ہم تمام لوگ، تمام ناظمین جو ہے وہ آزاد امیدوار کے طور پر لڑے تھے، لیکن ہم یہ اگر کہیں کہ ہم لوگوں کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا۔ تمام لوگ کسی نہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اور تمام لوگوں کے پیچھے پارٹی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو صرف ایک میں مثال دوں کہ کراچی میں ایم کیو ایم 18 ٹاؤنز میں سے 14 ٹاؤن ناظمین ایم کیو ایم کے جیتے تھے، اور 4 ٹاؤن ناظمین جو ہے وہ دوسری پارٹی سے تعلق رکھنے والے تھے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، پتہ نہیں شاید لوگوں کو یہ پتہ ہے بھی نہیں، کہ ہم نے ایم کیو ایم نے ان 4 سالوں میں جیتے ہوئے 14 ٹاؤن ناظمین، 14 ٹاؤن ناظمین میں سے 6 ٹاؤن ناظمین جو ہیں وہ چینج کر دیے، اور 6 ٹاؤن ناظمین آج وہ نہیں ہیں جو الیکشن جیتے تھے 2005 میں۔ دیٹ مینز واٹ؟ ان ٹاؤن ناظمین نے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا جرم نہیں کر دیا تھا، پارٹی نہیں چھوڑ دیا تھا، کوئی غداری نہیں کر دی تھی۔ ان ٹاؤن ناظمین کو جس کاموں کے لیے الطاف بھائی نے ٹکٹ دیا، ان کو جس کاموں کے لیے جو لے کر آیا گیا، لوگوں سے ووٹ دلوایا گیا، وہ صحیح طریقے سے وہ کام نہیں کر پا رہے تھے ڈیو ٹو سو مینی ریزن، تو پارٹی نے 2 سیکنڈ لگائے چینج کر دیے ان کو۔ اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی ود ان دی پارٹی بھی تمام جگہوں پہ رہے گی، آپ یقین کریں کہ لوگ ڈیلیور کریں گے، چاہے وہ کوئی سا بھی سسٹم ہو۔ میں اگر کام نہیں کرتا، مجھے 2 منٹ میں پارٹی میری جو ہے وہ لات مارتی، اور کوئی نیا آدمی آتا وہ بھی نہیں کرتا، وہ بھی ہٹ جاتا۔ ہم میں یہ شرم و حیا ہے ہی نہیں کہ اگر کوئی کام نہیں کر رہا تو اپنے آدمی کو کیسے ہٹائیں۔ ہمارے یہ باپ دادا کی سیٹ نہیں ہے، جاگیردارانہ نظام نہیں ہے، یہ ہم نے کوئی پیسوں سے سیٹیں نہیں خریدی۔ کام کرنے کے لیے الطاف بھائی کے کارکن ہیں، کام کرنے کے لیے الطاف بھائی نے ذمہ داری دی تھی، کام نہیں کر پاتے لوگ ہماری شکایت کرتے، لوگوں کو شکایت ہوتی، ایم کیو ایم جو ہے وہ 2 سیکنڈ میں فیصلہ کرتی۔ 6 ٹاؤن ناظمین ایم کیو ایم نے جیتے ہوئے ہٹا دی، اور دوسرے ٹاؤن ناظمین آ جائیں۔ تو یہ 2 سسٹم ہے۔ ایک تو یہ اس ڈیولوشن میں بہت سارے مواقع، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، عام آدمی کو اس سسٹم میں کچھ ہو نہ ہو، یہ ضرور موقع ملا کہ اگر کوئی شکایت ہے تو اپنی گلی کے یوسی ناظم کے گھر کو دروازہ کھٹکھٹائے رات کے 2 بجے، اور اس کو کھڑے ہو کر اپنے مسئلے کو بتا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپرچونٹی جو ہے وہ پہلے موجود نہیں تھی۔ کام تو دور کی بات ہے، لوگوں کی اپنی فرسٹریشن بھی جو ہے وہ آؤٹ ہوئی ہے لوگ، اور جنہوں نے کام نہیں کیا لوگ ان کو منتخب نہیں کریں گے اگلی دفعہ۔ جی بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب۔ سٹی ناظم کراچی مصطفیٰ کمال ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ہم بات کر رہے تھے مصطفیٰ کمال کے 4 سالہ باکمال دور کی۔ مصطفیٰ کمال صاحب، ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر ہم اس بات پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جب بھی مختلف کرائسس میں جب بھی آپ مصروف رہے، میڈیا نے آپ سے رابطہ کیا، آپ نے انتہائی تدبر، تحمل اور بردباری کے ساتھ میڈیا کو اپنا موقف پیش کیا۔ آپ نے ہمیشہ میڈیا کی آواز پر لبیک کہا۔ کراچی کے عوام کے لیے جو آپ نے قربانیاں دیں، آپ کی جو خدمات ہیں، وہ پورے پاکستان کی عوام اور خصوصی طور پر دنیا نیوز اسے ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آپ سے مستقبل میں بھی ہمیشہ اسی طرح سے رابطے ہوتے رہیں گے، اور آپ کے ویژن کو لے کے اور آپ کی سوچ کو لے کے آپ سے ہمیشہ گائیڈ لائن بھی لیتے رہیں گے، اور آپ سے بات بھی ہوتی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ اور پروگرام کے اس اگلے مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ 18 فروری 2008 کو انتخابات ہوئے تھے۔ عوامی مینڈیٹ کو، اس جمہوری دور کو 2 سال گزر گئے، عوام کے مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ پہلا جو سال تھا وہ بھی عدلیہ کے ساتھ مسائل میں گزر گیا حکومت کا، جو دوسرا سال تھا وہ بھی مختلف مسائل میں گزر گیا، لیکن عوام پریشان ہے۔ عوام یہ چاہتی ہے کہ اس کے مسائل کی طرف بھی کوئی توجہ دے، حکومت بھی توجہ دے، اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی توجہ دے۔ کیسا رہے یہ 2 سال، اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہمیں جوائن کی ہے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں پلڈیٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر احمد بلال محبوب صاحب نے۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب۔ 2 سال گزر گئے
اور حکومت مختلف مسائل میں الجھی رہی، غیر ضروری مسائل میں بھی الجھی رہی، سیاسی جماعتیں آپس میں گتھم گتھا رہیں، عوام کے مسائل حل نہیں ہوئے. کیسے دیکھا آپ نے ان 2 سال کو؟ جاوید اقبال صاحب، یہ مسائل کی بات آپ کی کافی حد تک درست ہے، لیکن اس کا تعلق میں سمجھتا ہوں جمہوری دور سے یا جمہوریت سے نہیں ہے. دیکھیے، جمہوری عمل آگے بڑھا ہے اور جمہوری عمل نے ترقی کی ہے اس دور میں، اس 2 سال کے اندر. اس بات کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. مسائل کے حل کا معاملہ ہے، اس میں گورننس کمزور رہی ہے. گورننس اس طرح سے فعال نہیں رہی جس طرح سے اسے ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ملکوں میں چونکہ ایک طویل عرصے تک جمہوریت کو بریک لگ جاتی ہے، اس کے اندر انٹرپشن آ جاتی ہے، تو قیادت ویسے فعال نہیں ہوتی، جمہوری ادارے فعال نہیں ہوتے. اسے سٹارٹ لینے کے بعد کچھ دیر لگتی ہے اپنی سپیڈ پکڑنے کے لیے، اور اتنے کمپیٹنٹ لوگ جمہوری عمل میں شریک نہیں ہوتے چونکہ یہ جاری و ساری نہیں رہتا، تو اس کے نتیجے میں گورننس کمزور رہتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس عرصے میں آج پاکستان میں جمہوریت غالباً 62 سال کی نسبت کہیں زیادہ فعال ہے، کیونکہ یہاں پہ عدلیہ پہلی بار اتنی انڈیپینڈنٹ ہے اور اتنی اسرٹیو ہے، میڈیا اتنا آزاد ہے اور اسرٹیو ہے، پارلیمنٹ کی کمیٹیاں پہلے سے کہیں زیادہ فعال ہیں، اور خاص طور پہ یہ دیکھیے کہ اس کی سب سے بڑی کمیٹی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو اپوزیشن لیڈر لیڈ کر رہے ہیں. لیکن جہاں کمزوری ہے وہ 2 فیلڈز میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ گورننس کا نظام کمزور ہے. اس کی دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی ایسا نظام اس حکومت نے اس 2 سال گزر جانے کے باوجود ایسا قائم نہیں کیا جس کے اوپر ان لوگوں پہ گرفت ہو سکے جو یا تو کرپشن میں ملوث ہوں، جنہوں نے اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہو. تو اس کے لیے ایک قانون پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے. چیف جسٹس صاحب نے پہلی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ وہ نیب کے قانون کو منسوخ کر دیں گے اور اس کی جگہ پہ ایک نیا قانون لایا جائے گا، لیکن وہ قانون آج تک نہیں آیا. اچھا، اور آئین احمد بلال محبوب صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی فوری طور پہ مختصراً یہ بتائیے گا کہ حکومت کو اور سیاسی جماعتوں کو کیا کرنا ہوگا کہ جو عوام بیچارے پس رہے ہیں ان کے مسائل حل ہوں. مختصراً یہ فرمائیے گا ذرا. دیکھیے، عوام کے مسائل کے جہاں حل ہونے کا تعلق ہے، یہ ہمیں سب کو سمجھ لینا چاہیے، اور خاص طور پہ تعلیم یافتہ لوگوں کو سمجھنا بھی چاہیے اور سمجھانا بھی چاہیے کہ یہ ایک سلو پروسیس ہے. ہر زمانے میں خواہ وہ فوجی دور ہی کیوں نہ ہو، مسائل کے حل کا کام ہمیشہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، وہ ایک اچانک نہیں ہو سکتا. لہٰذا اگر آپ نے کسی جمہوری دور کی کارکردگی کو ناپنا ہے تو اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا. اس دور کو مکمل ہونے کے بعد آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے اس اپنے پورے دور میں کیا ڈیلیور کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس زمانے میں کوئی آمر موجود ہوتا ہے، اس زمانے میں فیصلے کرنے کے لیے ایک ہی شخص کے اوپر تمام اختیارات موجود ہوتے ہیں، لیکن جمہوری دور میں فیصلے کرنے کی رفتار سست ہوتی ہے، اس وجہ سے گورننس بھی سلو ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں اس بات کا بھی ہمیں یہ الاؤنس دینا پڑے گا. لیکن آپ کی بات درست ہے، مہنگائی، انمپلائمنٹ اور امن و امان کے مسائل ایسے ہیں جن کے لیے حکومت کو فوری طور پہ عمل کرنا ہوگا. اس میں وہ کمزور رہے ہیں اور ان کے سکورز کسی بھی حکومت کی نسبت اس وقت بہت کمزور ہے. بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب. تفصیل سے بتا رہے تھے کہ جمہوری دور میں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن حکومت کو فوری طور پر ابھی عوامی مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہم آپ کو دکھائیں گے حکومت کی کارکردگی اور جمہوری دور کے عوامی مینڈیٹ کے جو 2 سال ہوئے ہیں اس حوالے سے خصوصی ڈاکیومنٹری. لیکن لیتے ہیں پہلے ایک بریک.